آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو صبر کی ڈیفینیشن سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اتنی پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں میں کہ آج اس ویڈیو کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کسی نے آپ کو صبر نہیں سمجھایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل رب زدنی علما کثیرا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول، اب دیکھیں بات سمجھنے کی ہے، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس ویڈیو کو سیو کر لیں، بعد میں دیکھ لینا، مگر آج آپ کو یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رسول کی زندگی کا صبر پتہ چل سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر آ گئے، ٹھیک ہے، یہ دیکھنے، یہ ڈھونڈنے کہ کچھ مل جائے، کچھ کھا پی لیں۔ یہی کیفیت جب آپ باہر جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ بھی سیم اسی کنڈیشن سے دوچار ہیں، کھانے کو گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور وہ اس گھر سے باہر آ گئے کہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ چلیں جی آگے جاتے ہیں تو سیم یہی کنڈیشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور وہ اس گھر سے باہر آئے کہ دیکھیں کہیں سے کچھ مل جائے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ تین ایڑی چوٹی کے لوگ ہیں اسلام کے مطابق، پورے اسلام میں اگر آپ دیکھیں۔ اب وہ تینوں آگے جاتے ہیں تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو الحسن۔ ابو الحسن جو صحابی ہیں، آپ تینوں کی ملاقات ان سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرا جان، میرے مال، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہاں کیسے؟ اللہ کے رسول یہ سارا معاملہ پیش کرتے ہیں کہ کھانے کو کچھ تھا نہیں، تو سوچا کہ ہم باہر چلیں، باہر دیکھیں کچھ مل جائے۔ آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ۔ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو ابو الحسن جو تھے وہ ایک اچھے خاصے مالدار صحابی تھے، اپنے باغ تھے ان کے، اپنے باغ کے اندر وہ لے کر جاتے ہیں چھاؤں، ایک درخت کے نیچے جہاں پر چھاؤں ہے وہاں پر اللہ کے رسول اور ساتھیوں کو بٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جو تازہ کھجوریں تھیں وہ اتار کے دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ ان تازہ کھجوروں میں سے جو کھجور آپ کو پسند آئے آپ وہ کھائیں۔ اللہ کے رسول ان تازہ کھجوروں میں سے جو آپ کو پسند آتی وہ کھاتے، اور اسی طرح ابو الحسن آپ کو گچھے کے گچھے لا کر دیتے، اور اس طرح اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھیوں نے سیر ہو کر کھجوریں کھائیں۔ وہاں پر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اب ہے صبر کی ڈیفینیشن۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ابو الحسن، ان سب کے سامنے کہ آج جس درخت کی چھاؤں کے نیچے آپ لوگ بیٹھے ہو، جو ٹھنڈا پانی آپ لوگ پی رہے ہو، جو کھجوریں آپ لوگ کھا رہے ہو، قیامت کے دن آپ سے اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا۔ آپ یہاں پر ذرا رکیے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے اور دیکھیں وہاں پر فاقہ کشی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ختم ہو گیا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ باہر آ گئے۔ اس کنڈیشن میں بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے یوم الآخرہ کے دن ان نعمتوں کا سوال کرے گا۔ آج ہمارے پاس اچھی سے اچھی گاڑی موجود ہے، اچھی سے اچھا گھر موجود ہے، آفس کے اندر جاتے ہیں تو گرم پانی پینے کو مل رہا ہے، فلٹر پانی پینے کو مل رہا ہے، کھانے، چائے، گھر میں بیٹھتے ہیں تو اے سی، مشروبات، کچن میں کوئی سامان کی کمی نہیں ہے، گھر ٹائل، ماربل، صوفہ، ٹی وی، ہر آسائش
آپ کے پاس موجود ہے. یوم الاخرہ کے دن اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا سوال کرے گا آپ سے. یہ جو آپ کو جسم دیا، آپ کو صحت دی، بھائی یہ صحت جو آپ کو دی، اور آپ قیامت کے دن آپ کے سامنے آپ کے اعمال نامے کا منظر اس طرح چلے گا کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی مس نہیں ہوگی. جب آپ سے سوال ہوگا کہ میں نے آپ کو صحت دی تھی، آپ کہیں گے جی بالکل دی تھی، کیونکہ جھوٹ تو آپ بول ہی نہیں سکتے. دوسرا آپ سے سوال ہوگا سواری کا. آج دیکھیں ہمارے پاس کتنی اچھی اچھی سواریاں، لیکن صبر اور شکر کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہماری نوکری چلی جاتی ہے ہم پریشان، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے تو ہم پریشان، ہمارے پاس پیسے کم ہے تو ہم پریشان، بینک بھرا ہوا ہے تو ہم پریشان، کھانے کو نہیں ہے تو ہم پریشان، کھانے کو بہت زیادہ ہو گیا تو ہم پریشان. ہر معاملے میں ہم پریشان ہیں. کیوں؟ ہماری زندگیوں سے صبر کہیں چلے گیا ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم گناہ گار لوگوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.